شفاف بدعنوانیوں سے پاک حکمرانی کا عوام سے وعدہ۔ حلف برداری کے بعد جگن موہن ریڈی کی تقریر۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش کی حیثیت سے اپنے وعدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد وائی ایس جگن موہن ریڈی نے پہلے دستخط وائی ایس آر پینشن فائل پر کیے، جس پر جون سے عمل آوری ہوگی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ وہ ریاست کے عوام کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے ریاستی عوام سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ جگن نے کہا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں 3648 کلومیٹر طویل پد یاترا کے دوران عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی مشکلات کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، اسی لیے وہ وائی ایس آر وظائف اسکیم کی فائل پر پہلی دستخط کر رہے ہیں۔ انہوں نے تیقن دیا کہ انتخابی منشور میں شامل وعدے کے مطابق ممرین کو ماہ جون سے ماہانہ 2250 روپے وظیفہ دیا جائے گا اور آئندہ سال یہ رقم بڑھا کر 2500 روپے، اس کے بعد 2700 روپے اور آخر میں 3000 روپے کر دی جائے گی۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ 15 اگست تک دیہاتوں میں والنٹیئرز کے طور پر 4 لاکھ نوجوانوں کا تقرر کرتے ہوئے انہیں ملازمت کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ ہر 50 مکانات کے لیے ایک گرام والنٹیئر کو مقرر کیا جائے گا۔ تعلیم یافتہ لڑکوں اور خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کا ماہانہ 5000 روپے تنخواہ کے عوض تقرر کیا جائے گا۔ جگن نے کہا کہ 12 اکتوبر گاندھی جینتی تک مزید 1,60,000 افراد کو ملازمتوں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ جگن نے کہا کہ سرکاری اسکیمات میں بدعنوانیوں کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کو سرکاری خدمات سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے یا ان سے رشوت کی رقم طلب کی جاتی ہے تو وہ راست دفتر چیف منسٹر کو شکایت کر سکتے ہیں۔ دفتر چیف منسٹر کا نمبر عوام کے لیے دستیاب رکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حکمرانی میں انقلابی تبدیلیوں کے مقصد سے ہی ولیج سیکریٹریٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو بھی سرکاری اسکیم سے مستفید ہونا ہو تو وہ راست ولیج سیکریٹریٹ سے رجوع ہو کر درخواست داخل کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو اندرون 72 گھنٹوں میں حل کیا جائے گا۔ بدعنوانیوں سے پاک حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت چیف منسٹر ریاست کے 6 کروڑ عوام کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ شفاف بدعنوانیوں سے پاک حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگر کوئی کنٹریکٹر بدعنوانیوں میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران ریاست میں بدعنوانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جگن نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت سے جوڈیشیل کمیشن قائم کیا جائے گا۔ کمیشن کی تجاویز کے مطابق کنٹریکٹ حوالے کیے جائیں گے۔ اندرون 1 سال بدعنوانیوں کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ جگن نے یہ کہتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کیا کہ وہ ذات پات، فرقہ اور پارٹیوں سے بالاتر ہو کر بلا لحاظ مذہب و ملت تمام کے ساتھ انصاف کریں گے۔ گوتم سوانگ آندھرا پردیش کے نئے ڈائریکٹر جنرل پولیس۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے کے فوری بعد وائی ایس جگن موہن ریڈی نے محکمہ پولیس میں رد و بدل کا آغاز کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس آر پی ٹھاکر کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں بحیثیت کمشنر محکمہ پرنٹنگ، اسٹیشنری اینڈ اسٹورز مقرر کیا گیا۔ آر پی ٹھاکر کی جگہ دامودر گوتم سوانگ کو ڈائریکٹر جنرل پولیس کا مکمل اضافی چارج تفویض کیا گیا ہے، جو فی الوقت ڈائریکٹر جنرل محکمہ ویجیلنس اور انفورسمنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بیورو اے پی وینکٹیشور راؤ کو محکمہ نظم و نسق عامہ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا، جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کمار وشواجیت کو ڈائریکٹر جنرل اے سی بی کی مکمل اضافی ذمہ داری حوالے کی گئی ہے۔
عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیہ میں خطے میں ایرانی مداخلت کی شدید مذمت کی گئی۔ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے آخر میں جاری کردہ اعلامیہ میں ایرانی مداخلت کے خلاف مشترکہ کوششیں جاری رکھنے سے اتفاق کیا گیا۔ بین الاقوامی برادری سے اپیل کی گئی کہ وہ ایران کو نیوکلیئر اسلحہ بنانے سے روکیں اور اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر سخت تحدیدات عائد کرے۔ اجلاس میں مسئلہ فلسطین سے متعلق عالمی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں شام کے بحران میں ایرانی مداخلت کی مذمت کی گئی اور شام کی وحدت اور خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ اعلامیہ میں متحدہ عرب امارات کے 3 جزیروں پر ایران کے غاصبانہ قبضے کی بھی مذمت کی گئی۔ ایران کی طرف سے بحرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت، دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی، عرب ممالک پر بیلسٹک میزائل حملوں اور یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس میں تمام عرب ممالک کے قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس سے افتتاحی خطاب میں سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ہنگامی اجلاس بلائے جانے کی غرض و غایت بیان کی۔